بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 5، قیام پاکستان کے لیے جدوجہد، اسٹرگل فار پاکستان۔ حاصلات تعلیمی، آج ہمارا پوائنٹ نمبر ہے 2، مسلمانوں کے پاکستان کے مطالبے کے حوالے سے کرپس تجاویز 1942 کے اہم نکات۔ امید ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس پر بحث کر سکیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کرپس تجاویز 1942۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات جو ہیں وہ آتے ہیں کہ کرپس تجاویز کیا تھیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ کس کی قیادت میں برصغیر آیا، اس کا مقصد کیا تھا، اور دوسری سیاسی جماعتوں نے اس پر کیا رد عمل کا اظہار کیا۔ ان تمام سوالات کا جائزہ جو ہے وہ ہم باری باری لیں گے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جب انگریزوں کی حالت کمزور تھی اور برصغیر پر جاپانی قبضہ ہوتا نظر آ رہا تھا، تو برطانوی حکومت نے برصغیر کے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن بھیجا۔ کرپس کو حکومت کی طرف سے تجویز کا ایک مسودہ دے کر بھیجا گیا تھا۔ برصغیر میں آتے ہی اس نے مسلم لیگ، کانگریس، اکالی دل اور دوسری پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک ہفتے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسلم لیگ اور کانگریس جو ہیں یہ دو بڑی جماعتیں تھیں جنہوں نے حکومت برطانیہ سے برصغیر کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنی آزاد اور خود مختار ریاستیں جو ہیں وہ قائم کر سکیں۔ لہٰذا اسی مقصد کے پیش نظر جو ہے انہوں نے ایک مشن جو ہے سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں برصغیر بھیجا، جس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی تحریر کردہ کچھ تجاویز بھی بھیجی۔ اس کا مقصد کیا تھا یہاں آنے کا؟ تاکہ برصغیر کے سیاسی بحران، یعنی کہ جو اب نازک حالت ہے برصغیر کی، اس کو حل کیا جائے اور ان کو متحد کیا جائے، یعنی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی تقسیم ہو، کیونکہ دوسری عالمی جنگ جو ہے 1939 سے 1945 کے دوران انگریزوں کی حالت جو تھی وہ کمزور ہو چکی تھی اور انہیں اب اپنی جگہ پہ برصغیر پر جاپانی جو تھے وہ قابض ہوتے نظر آ رہے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن جو ہے اپنی تحریر کردہ سفارشات تجاویز کے ساتھ جو ہے برصغیر بھیجا۔ اس نے برصغیر آتے ہی تمام جو سیاسی پارٹیاں تھیں جن میں مسلم لیگ، کانگریس، اکالی دل، ان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں جو ہیں اس نے شروع کر دیں تاکہ کسی بات پر متفق ہو سکیں۔ یہ ملاقاتیں جو تھیں وہ ایک ہفتہ تک جاری رہیں۔ کرپس تجاویز کا خلاصہ یہ تھا: نمبر 1، دوران جنگ برصغیر پر برطانیہ کا قبضہ برقرار رہے گا اور جنگ ختم ہونے کے بعد ملک میں ایک دستور ساز اسمبلی بنائی جائے گی جو ملک کے لیے ایک دستور تیار کرے گی۔ نمبر 1 جو تجویز پیش کی حکومت برطانیہ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ جنگ کے دوران جو ہے برصغیر پر برطانیہ کا ہی قبضہ رہے گا اور جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ملک میں ایک دستور ساز اسمبلی، یعنی کہ ایک آئین بنانے کے لیے ایک اسمبلی جو ہے وہ بنائی جائے گی، مرتب دی جائے گی، جو ملک کے لیے دستور یعنی کہ آئین تیار کرے گی۔ نمبر 2، آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں تمام صوبے اور ریاستیں شامل ہوں گی۔ نمبر 2، یعنی کہ یہ بات کی گئی کہ آئین جو بنایا جائے گا وہ وفاقی طرز کا ہوگا، یعنی کہ وہ لازمی ہوگا کہ اس میں تمام صوبے اور ریاستیں بھی شامل ہوں اور جو آئین بنایا جائے گا وہ تمام صوبے اور ریاستیں اس کو مانیں۔
اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ جیسے ہمارا پاکستان کا جو نظام ہے یہ وفاقی نظام ہے، یعنی کہ جو ہمارا وفاق ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور وہاں پہ تمام ملک کے لیے جو ہے قوانین بنائے جاتے ہیں، اور وہ تمام جو ملک کے تمام صوبے جو ہیں وہ ان قوانین کو اپنے صوبوں میں نافذ کرتے ہیں اور ان قوانین پر عمل بھی کرتے ہیں۔ نمبر 3، دستور میں جو گنجائش رکھی جائے گی کہ وفاق میں شامل ہر صوبہ اگر چاہے تو 10 سال کے بعد یونین سے الگ ہو سکتا ہے۔ اس طرح الگ ہونے والے صوبے اور ریاستیں اگر چاہیں تو اپنا الگ وفاق بھی بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، تجویز جو پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ جو آئین بنایا جائے گا اس میں یہ گنجائش رکھی جائے گی کہ وفاق میں شامل جو صوبے ہیں اگر وہ چاہیں تو 10 سال کے بعد وہ اس سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں اور اپنا ایک الگ وفاق بھی بنا سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے مسلم لیگ اور کانگریس کا رد عمل۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے کرپس تجاویز کو مسترد کر دیا۔ کرپس تجاویز سے متعلق کانگریس کا موقف تھا کہ چونکہ اس میں برصغیر کی تقسیم کا اشارہ موجود ہے اس لیے یہ قابل قبول نہیں۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے جو سر اسٹیفرڈ کرپس جو برطانوی حکومت کی طرف سے تجاویز لے کر برصغیر آئے تھے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، یعنی کہ ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ کانگریس کا موقف تھا، کانگریس یہ کہہ رہی تھی کہ جو پوائنٹ نمبر 3 ہم نے پڑھا اس میں برصغیر کی تقسیم کا اشارہ موجود ہے، اس لیے اس نے اس کو قابل قبول نہیں کیا، اس کو اسے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ برصغیر کی تقسیم ہو، وہ چاہتی تھی کہ صرف مسلمان جو ہیں ان کے متحد جو ہیں وہ رہیں۔ مسلم لیگ نے بھی ان تجاویز کو رد کر دیا۔ مسلم لیگ کا اعتراض تھا کہ اس میں پاکستان کے قیام کا واضح اور سیدھے الفاظ میں وعدہ نہیں کیا گیا۔ کرپس مشن کی ناکامی کے بعد برصغیر کے سیاسی حالات مزید خراب ہو گئے۔ اس طرح برصغیر کی دوسری بڑی پارٹی جو ہے مسلم لیگ انہوں نے بھی ان تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس میں قیام پاکستان کا کوئی واضح اور سیدھے الفاظ میں جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، وعدہ نہیں کیا گیا، لہٰذا کرپس مشن جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے برصغیر کے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہو گئے۔ اب ہم جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے اس کا دوبارہ سے جائزہ لے لیتے ہیں اہم نکات کو، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جب انگریزوں کی حالت کمزور ہو چکی تھی اور ان کو برصغیر پر جاپانی قابض ہوتے نظر آ رہے تھے، تو بہرحال انہوں نے اس سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس نازک حالت کو حل کرنے کے لیے حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن جو تھا وہ برصغیر بھیجا، جس کے ہاتھ انہوں نے کچھ اپنی تجاویز جو تھیں وہ دیں، تاکہ وہ برصغیر کی تمام سیاسی جماعتوں سے اس کے بارے میں جو ہے گفتگو کر سکیں۔ یہ ملاقات جو تھی، یہ سلسلہ جو تھا وہ ایک ہفتے تک جاری رہا۔ تجاویز یہ تھیں کہ جنگ کے دوران جو ہے برصغیر پر برطانیہ ہی قابض رہے گا، جنگ کے ختم ہونے کے بعد ایک آئین ساز اسمبلی جو ہے وہ بنائی جائے گی جو ملک کے لیے آئین بنائے گی۔ یہ آئین جو ہوگا وفاقی طرز کا ہوگا جس میں تمام صوبے اور ریاستیں شامل ہوں گی، اور آئین میں یہ گنجائش رکھی جائے گی کہ اگر کوئی صوبہ وفاق سے علیحدہ ہونا چاہے تو اس کے لیے 10 سال کی میعاد جو ہے وہ رکھی گئی کہ 10 سال کے بعد وہ اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے، اور علیحدہ ہونے کے بعد اگر وہ صوبہ چاہے تو اپنا ایک الگ وفاق بھی بنا سکتا ہے۔ مسلم لیگی اور کانگریس دونوں نے ان تجاویز کو رد کر دیا، کیونکہ مسلم لیگ کا یہ کہنا تھا کہ اس میں پاکستان کے قیام کا واضح اور سیدھے الفاظ میں وعدہ نہیں کیا گیا تھا، اور کانگریس کا یہ موقف تھا کہ وہ برصغیر کو کسی بھی حالت میں تقسیم جو ہے وہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔
تو اس لیے اس میں جو تجاویز پیش کی گئیں اس میں برصغیر کی تقسیم کا اشارہ موجود تھا، اس لیے انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اور اس طرح یہ مشن جو ہے وہ ناکام ہو گیا، اور اس کی ناکامی کے جو ہے بعد جو برصغیر کے سیاسی حالات ہیں وہ مزید خراب ہو گئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تفصیلی سوال نمبر 5 کا جز 2 جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس کے ہم نے 2 پارٹ بنا دیے ہیں۔ جو ہم نے ابھی پڑھا کرپس تجاویز اور سیاسی جماعتوں کا رد عمل، یعنی کہ یہ ہمارا سوال نمبر 5 کا جز 2 کا حصہ الف ہوگا کرپس تجاویز، اور دوسرا جو ہوگا وہ ہوگا ہمارا سیاسی جماعتوں کا رد عمل۔ مشقی سوال کی جگہ جو ہے ہم نے یہ دونوں اضافی سوالات ڈالے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے جو ان کو لکھنا ہے، سوال جو حصہ ب ہے وہ ہے کرپس تجاویز پر مسلم لیگ اور کانگریس کا رد عمل، اور اسی سوال کا جو حصہ الف ہے وہ ہے کرپس تجاویز پر نوٹ لکھیں۔ آپ نے جو حصہ الف ہے وہ بک پہ ہی مارک کر لینا ہے، اور جو حصہ ب جو ہے اس کو آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے۔ ان دونوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ جیسے ہی لیکچر کا اینڈ ہوگا آپ کے پاس اس کی پکچر جو ہے حصہ دوم کی یعنی کہ حصہ ب کی وہ آ جائے گی۔ اب جو ہمارا کتاب پہ جو نشان لگانا ہے اس کو آپ مارک کر لیں۔ اس کا آنسر جو ہے یہ کرپس تجاویز کی پہلی لائن سے لے کر کرپس تجاویز جو ہیں وہ 1، 2 اور 3 تک جو ہے اس کا جواب آپ اپنی کتاب پہ مارک کر لیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔